المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کے حوالے سے عام اور خاص کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا۔ تو گزشتہ دو دروس میں ہم نے العام کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کی، جس میں ہم نے عام کی تعریف کو دیکھا، العام کی اقسام کو دیکھا، صیغ العموم کو دیکھا، اور یعنی اس سے متعلق جو دیگر مباحث ہیں ان کو ہم نے الحمدللہ تفصیل سے پڑھا۔ اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ یعنی اس عقد کی چوتھی نو میں بیان فرماتے ہیں ما خص منہ بالسنہ، یعنی یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے عام کے مقابلے میں جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں خاص، الخاص، تو خاص کی تعریف کو بیان کیے بغیر ناظم رحمہ اللہ نے یعنی تخصیص کے طریقوں کو کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم نظم کی طرف آئے تو یہاں پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں الخاص کی تعریف کو سمجھنا چاہیے۔ تو جہاں تک الخاص کا تعلق ہے اس کے متعلق ہم کیا یاد رکھیں گے کہ یقابل العام، جہاں تک عام کا یعنی خاص کا تعلق ہے یہ العام کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو تعریف کیا ہم کریں گے اس کی بیان، فهو الذي لا يستغرق الصالح له من غیر حصر او ما دل على فرد او افراد محصورہ، کہ الخاص کا جہاں تک تعلق ہے یہ وہ اسم ہے جو اپنی نوع کے سبھی افراد پر مشتمل نہیں ہوتا، یعنی جیسے ہم نے پچھلے درس میں کیا کہا تھا، العام یہ وہ اسم ہے جو اپنی اندر اپنی نوع کے سبھی افراد کو بیک وقت شامل کرتا ہے، یعنی بغیر کسی حصر کے۔ تو اسی کا الٹا جو ہے وہ ہے الخاص، یعنی ہم یہاں پر حکم کو کچھ افراد پر محصور کرتے ہیں، یعنی لفظ اگرچہ یعنی اس میں اگرچہ امکان یہ ہو کہ اس میں سارے افراد شامل ہوں گے، لیکن حکم کا جہاں تک تعلق ہے تو حکم بعض افراد تک ہی خاص رہتا ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے یعنی عام سے خاص کی طرف جانا، کسی عام حکم کی تخصیص کرنا، تو اس کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنا ہے اس کے بھی کچھ ادوات ہیں، یعنی کیسے ہوتا ہے تخصیص، کیسے ہم کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ یہ چارٹ یہاں پر یعنی دیکھ سکتے ہیں، جو چارٹ ہم نے بیان کیا ہے۔ المخصص یعنی کسی عام حکم کی تخصیص کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس یعنی جو ادوات التخصیص ہیں وہ دو براڈ کیٹیگریز میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک ہم کہتے ہیں المخصص المتصل اور دوسرا المخصص المنفصل، المخصص المنفصل۔ تو جہاں تک یعنی ادوات التخصیص ہیں یعنی متصل والے، اس کا ہم نے تفصیل سے تذکرہ مقدمۃ التفسیر کے لیکچر نمبر 40 میں کیا ہے، جو کہ المنار کی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، مقدمۃ التفسیر لیکچر نمبر 40۔ وہاں پر ہم نے تفصیل سے یعنی جو ادوات ہیں اس کی تخصیص کی اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔
تو چونکہ یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے براہ راست یعنی تخصیص الکتاب بالسنہ کی بحث کا آغاز کیا ہے، اسی لیے ہم خالی کس کا تذکرہ کریں گے؟ وہ ادوات التخصیص جو منفصل ہوتے ہیں، یعنی جو حکم کے ساتھ بالکل نہیں ہوتے بلکہ کسی دوسری جگہ سے، کسی یعنی دوسری نص کے ذریعے سے ہم کسی عام حکم کی تخصیص کرتے ہیں۔ تو جہاں تک یعنی منفصل ادوات کا تعلق ہے، اس میں ہمارے پاس بنیادی طور پر تین یعنی قسم کی تخصیص کے طریقے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے تخصیص القرآن بالقرآن، دوسرا تخصیص القرآن بالسنہ، اور تیسرا تخصیص الکتاب بالاجماع، یعنی قرآن کی کسی عام حکم کو خاص بنانا، قرآن کی ہی دوسری کسی آیت کے ذریعے قرآن کی کسی خاص حکم کو، عام حکم کو خاص بنانا، سنت کے ذریعے سے قرآن کے کسی عام حکم کو خاص بنانا اجماع کے ذریعے سے۔ تو اس کی ہم تفصیل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے کہ تخصیص القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی کسی ایک آیت میں حکم عموم کے ساتھ وارد ہوا ہے، اب اس کی تخصیص قرآن کی ہی کسی دوسری آیت کے ذریعے سے بیان ہوگی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے تخصیص القرآن بالقرآن، قرآن کے ایک عام حکم کو خاص بنانا قرآن کی دوسری آیت کے ذریعے سے۔ تو اس کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو طلاق شدہ خواتین ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ 3 قروء، یعنی 3 قروء کے حوالے سے تفصیلات آپ یعنی تفسیر اور فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کا یعنی حکم کیا ہے کہ ان کی عدت 3 قروء ہے۔ یہاں پر جو مطلقات جو لفظ وارد ہوا ہے یہ عام ہے، تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ طلاق شدہ خاتون کی جو بھی صورت ہوگی، کسی بھی صورت میں یعنی جو طلاق شدہ خاتون ہوگی تو اس کی عدت 3 قروء ہوگی۔ لیکن یعنی چاہے پھر وہ خاتون حاملہ ہو، غیر حاملہ ہو، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ خلوت صحیحہ سے پہلے ہی یعنی مباشرت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، کیا ہر ایک خاتون کا حکم 3 یعنی قروء تک عدت گزارنے کا ہے کہ اس میں کچھ تفصیل ہے؟ تو جب ہم قرآن کی نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حاملہ خواتین ہیں ان کی عدت کیا ہے کہ وہ ان کی عدت وضع حمل تک ہوگی، یعنی حاملہ خاتون کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے کہ اگر یعنی وضع حمل اس کی عدت ہے، اگر بچہ 1 دن کے بعد ہی پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی، اگر بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس کو برابر تب تک عدت گزارنی پڑے گی۔ تو بات سمجھ کے آئی کہ پہلی آیت میں جو حکم وارد ہوا تھا عام یعنی سیگی کے ساتھ کہ والمطلقات، کہ جو طلاق شدہ خواتین ہیں ان کی عدت ثلاثۃ قروء 3 قروء ہوگی، لیکن سورۃ الطلاق کی اس آیت نے اس میں تخصیص پیدا کی کہ جو حمل والی خواتین ہیں، حاملہ خواتین ہیں، ان کی عدت وضع حمل ہوگی۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں 49 اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، کہ اگر تم نے کسی مومن خاتون کے ساتھ یعنی نکاح کیا اور یعنی اس کے ساتھ خلوت صحیحہ مباشرت قائم ہونے سے پہلے ہی یعنی طلاق دے دی، تو فرمایا فما لکم علیہن من عدہ، تو ایسی خواتین کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، ایسی خواتین کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا بات سمجھ آئی کہ پہلی جو آیت تھی سورۃ البقرہ کے حوالے سے اس میں حکم عام بیان کیا گیا کہ والمطلقات، کہ طلاق شدہ خواتین کا حکم کیا ہے کہ وہ 3 قروء تک عدت گزاریں گی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس عام حکم میں تخصیص کی گئی، لیکن تخصیص کیسے وارد ہوئی؟ تخصیص وارد ہوئی قرآن کی ہی دوسری آیت کے ذریعے سے، ایک سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں یعنی حاملہ خواتین کی عدت کو وضع حمل بیان کیا گیا، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں یعنی وہ خواتین جن کے ساتھ یعنی خلوت صحیحہ قائم نہ ہوئی ہو تو ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔
تو یہ پہلا معاملہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف کسی بھی کوئی اختلاف وارد نہیں ہوا ہے۔ تو دوسری قسم جو ہے اب ہم کہتے ہیں تخصیص القرآنی بالسنہ، یعنی قرآن کے کسی عام حکم کی تخصیص کرنا، لیکن کس کے ذریعے؟ سنت کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، جو بات ہم بار بار سمجھاتے ہیں، جس بات کی ہم تلقین کرتے ہیں کہ قرآن کی ہی طرح شریعت مطہرہ کا جو ماخذ ہے وہ سنت مطہرہ ہے۔ جو قرآن اور سنت کے رشتے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، سنت کو شریعت کا ماخذ نہیں سمجھتے، سنت کی لیجسلیٹو اتھارٹی ہونے پر سوال یا نشان کھڑا کرتے ہیں، تو ان پر مفصل ان کے جو باطل اعتراضات ہیں ان کا مفصل جواب مختلف صورتوں میں یہاں کیا گیا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں قرآن کی نصوص سے، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی ڈاکیہ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، آپ نے اللہ کی شریعت کو پہنچایا، تبلیغ بھی کی، تبیین بھی کی اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو اس اعتبار سے قرآن اور سنت کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو کوئی کاٹتا نہیں ہے، سوائے کہ جو زیادہ حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن بلا شک و شبہ قرآن کی ہی طرح سنت کی بھی تشریعی حیثیت ہے۔ ہم یہاں پر گزارش کریں گے، چونکہ آج انکار حدیث کے فتنے کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں، تو اس کے لیے طالب علموں کے لیے دو اہم کتابیں ہیں جن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک اردو میں سنت کی آئینی حیثیت، جو کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے، سنت کی آئینی حیثیت، یعنی قرآن کی ہی طرح سنت مطہرہ بھی لیجسلیٹو اتھارٹی جو سنت کی ہے اس کے حوالے سے یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر جو اہم مصطفیٰ سبائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے السنہ و مکانتہا فی تشریع الاسلامی، تو ان دونوں کتابوں کا مطالعہ اس بحث کے حوالے سے کافی مفید رہے گا۔ بہرحال تو یہاں تک جو بات آ رہی تھی کہ تخصیص القرآن بالسنہ، کہ قرآن میں کوئی حکم عام وارد ہوا ہے اور سنت کے ذریعے سے اس کی تخصیص بیان کی گئی، جیسے کہ مثال سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی وراثت کا حکم جب بیان کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں کس کا حکم کرتے ہیں؟ وصیت کرتے ہیں تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں۔ یعنی یہاں پر اولاد جو ہے یہ عموم کی صیغے کے ساتھ وارد ہوا ہے، سیغ العموم ہم نے پیچھے تفصیل سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بات سمجھ آئی کہ کسی شخص کا جو بھی اس کے اولاد ہیں وہ اس کی وراثت کا حق خود بخود پاتے ہیں اس آیت کے حوالے سے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم، یعنی کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنتا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر باپ اگر کافر ہے تو بیٹا اس کا وارث نہیں بن سکتا، اسی طرح اگر بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے تو بیٹے کو باپ کی وراثت سے حصہ نہیں مل سکتا، یعنی ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان وراثت کا تعلق قائم نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے اوپر والی آیت سورۃ النساء کی آیت میں سیغ العموم میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اولاد ہے یہ عام سیغے کے ساتھ وارد ہوا ہے، لیکن اس کی تخصیص بیان کی گئی کہ کفر مانع بنے گا، یعنی وراثت کا تعلق قائم ہونے میں۔ اسی طرح سنن ترمذی میں حدیث ہے جس کے حوالے سے محدثین کے یہاں اس کی صحت کے حوالے سے تفصیلی کلام کیا گیا ہے، اس کو آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاتل لا یرث، جو قاتل ہے یعنی باپ کا جو قاتل ہے وہ وارث نہیں بن سکتا، یعنی اگر کسی شخص نے اپنے باپ کو قتل کیا تو وہ اپنی باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں پائے گا۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں جو حکم عموم کی صیغے کے ساتھ وارد ہوا تھا اس کی تخصیص بیان کی گئی، لیکن تخصیص کس کے ذریعے سے؟ قرآن کی دوسری آیت کے ذریعے سے نہیں بلکہ سنت مطہرہ کے ذریعے سے۔ تو یہاں بھی یہ بات بالکل واضح
اور بغیر کسی یعنی شبہ کے بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ قرآن کی ہی طرح سنت مطہرہ بھی شریعت اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے. جیسے قرآن سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، اسی طرح حدیث کے ذریعے سے بھی احکام کا استنباط ہوتا ہے. اب یہاں پر یعنی ایک اور بحث اس کے حوالے سے ہے جو کہ اہم ہے اہل سنہ کے علماء کے درمیان، وہ ہے کہ اب ہم نے یہ بات تو مان لی کہ سنت کے ذریعے سے قرآن کی تخصیص ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ احادیث کے ہمارے پاس متعدد اقسام ہیں، جس میں سے متواتر اور خبر احاد جو ہے براڈ یعنی کلاسیفیکیشن ہے. جہاں تک متواتر کا تعلق ہے، یعنی حدیث متواتر کا جہاں تک تعلق ہے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ متواتر احادیث کے ذریعے سے قرآن کے کسی عام حکم کی تخصیص ہوگی. یعنی متواتر کے حوالے سے کوئی بحث نہیں ہے، نہ کوئی اختلاف ہے. تو جہاں تک خبر واحد کا تعلق ہے کہ کیا خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کے کسی عام حکم کی تخصیص ہوگی کہ نہیں، تو اس میں انہیں تفصیل ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن اس میں جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ خبر واحد بھی اگر یعنی اس کی صحت ثابت ہو جائے تو اس کے ذریعے سے بھی قرآن کے عام حکم کی تخصیص ہوگی. یہاں پر سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا یعنی یہ اصول ہے کہ وہ خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کے عموم کی تخصیص کے قائل نہیں ہیں. اب یہاں پر جیسے ہم بار بار آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ علماء کا جو یعنی جو فتویٰ ہوتا ہے یہ ہوا میں قائم نہیں ہوتا کہ ایسے امام ابو حنیفہ کو یا کسی اور عالم کو معاذ اللہ مخالفت کرنی ہے، ایسا نہیں ہوتا. اس کی ادلہ ہوتی ہیں، کس بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ متواتر اور خبر واحد کی دلالت کے حوالے سے، قطعی اور ظنی ہونے کے حوالے سے یعنی جو مباحث پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد پر ہی علماء کے درمیان آراء یعنی مختلف پائی جاتی ہیں. تو بہرحال ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ متواتر کے حوالے سے علماء کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ سنت کے ذریعے سے، متواتر سنت کے ذریعے سے قرآن کے عام حکم کی تخصیص ہوگی، لیکن خبر واحد کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. تو یہ ہوئی یعنی کتنی قسمیں ہمارے پاس؟ یہ ہمارے پاس تخصیص کی دو قسمیں ہوئی. ایک تخصیص القرآنی بالقرآن یعنی قرآن کی تخصیص قرآن کے ذریعے سے، دوسرا تخصیص القرآنی بالسنہ یعنی قرآن کے عام حکم کو خاص بنانا سنت کے ذریعے سے. اب تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ تخصیص القرآن بالاجماع، کہ قرآن کو اجماع کے ذریعے سے یعنی قرآن کے کسی عام حکم کی تخصیص کرنا. تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بنیادی یعنی الادلہ الشرعیہ ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. تو کبھی کبھار یعنی بعض یعنی علم کے میدان میں جو رسوخ جن لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا وہ اس میں کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن سنت کی بات کرنی ہے، اجماع قیاس کہاں سے لا رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ادلہ شرعیہ ہیں یہ استقراء النصوص کے بعد ہی سامنے آتی ہیں، یعنی قرآن و سنت کے نصوص پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی یعنی علماء کے یہاں کوئی دلیل شرعی اختیار کی جاتی ہے. اور اجماع کے حوالے سے آپ اصول الفقہ میں تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ اجماع بلا شک و شبہ اہل السنہ والجماع کے یہاں یعنی ایک ثابت شدہ دلیل شرعی ہے. بہرحال یہاں پر تخصیص کی جو تیسری قسم بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ تخصیص القرآنی بالاجماع، کہ قرآن کے کسی عام حکم کو خاص بنانا اجماع کے ذریعے سے. اس کی مثال کیا ہے اور اجماع کن کا ہے؟ اس کے لیے آپ اجماع کی تفصیل کو اصول الفقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے. بہرحال سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی وراثت کا حکم. دیکھیے اس سے پہلے جو میں نے بیان کیا تھا کہ وراثت کے اس حکم میں تخصیص کی گئی لیکن سنت کے ذریعے سے. اب یہاں پر دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ جو وارث ہوگا لیکن وہ غلام ہوگا، تو کیا غلام وارث ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہم جانتے ہیں کہ جو الرق ہے یعنی غلامی ہے یہ وراثت میں
اجماع کے ذریعے سے مانع تسلیم کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر اولاد یعنی غلامی میں ہوگی تو اس کے لیے وراثت میں سے حصہ یعنی وہ وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہ تخصیص القرآن بالاجماع کی مثال ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ ہے تخصیص القرآن بالقیاس، یعنی کتاب کی یعنی قرآن کی تخصیص کس کے ذریعے سے؟ قیاس کے ذریعے سے۔ اس کی مثال سورۃ النور کی آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا گیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جو زانیہ یعنی خاتون اور زانی مرد ہے تو ان میں سے ہر ایک کو کیا ہوگا؟ ان میں سے ہر ایک پر 100 کوڑے برسا، یعنی جو غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ ہوگی، جو شادی شدہ ہوگی ان کے لیے رجم، اور جو باقی یعنی سزائیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں وہ معلوم شدہ ہے۔ بہرحال اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ یہ تو حکم ہے آزاد مرد اور آزاد عورت کا، اب اگر یعنی غلاموں کے درمیان یہ بدفعلی واقع ہو جائے تو اس میں ان کا کیا حکم ہے؟ ہم جانتے ہیں جہاں تک یعنی کسی باندی کا تعلق ہے اس کے حوالے سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا گیا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ جو باندی خواتین ہیں ان کے ذریعے سے اگر یعنی یہ زنا کی یعنی زنا کا گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو ان کی حد کیا ہوگی؟ نصف ما علی المحصنات من العذاب، کہ جو آزاد خواتین پر حد قائم کی جائے گی اس کا نصف، یعنی ان کے لیے 50 کوڑوں کی سزا ہے۔ اب یہاں پر نص میں تو یعنی باندیوں کا تذکرہ کیا گیا، اب غلاموں کا مرد اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر علماء نے قیاس کا استعمال کرتے ہوئے یعنی جو غلام ہے اس کے حوالے سے بھی یہی حکم جاری فرمایا کہ اس پر بھی حد یعنی وہی قائم ہوگی جو ایک یعنی بدکار یا ایک زانیہ باندی کے پر حد قائم ہوگی۔ تو یہاں پر قرآن کے اس عام حکم کی تخصیص کی گئی قیاس کے ذریعے سے۔ تو ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں گے کتنی چیزیں آئیں ہمارے پاس، یعنی قیاس یعنی تخصیص کی 4 قسمیں ہمارے پاس آئی، یعنی تخصیص القرآنی بالقرآن، قرآن کے کسی عام حکم کو خاص بنانا قرآن کی ہی کسی دوسری آیت کے ذریعے سے۔ دوسرا یعنی تخصیص القرآنی بالسنہ، قرآن کے کسی عام حکم کو خاص بنانا سنت کے ذریعے سے۔ تیسری قسم تخصیص القرآنی بالاجماع، اجماع کے ذریعے سے، اور چوتھی قسم تخصیص القرآنی بالقیاس یعنی قیاس کے ذریعے سے۔ ان سبھی مباحث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نظم کی طرف آئیں تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النوع الرابع، چوتھی قسم کیا ہے؟ ما خص منہ بالسنہ، یعنی وہ عام حکم جس کی تخصیص کی گئی ہو سنت کے ذریعے سے۔ تو ناظم رحمہ اللہ نے یہاں تخصیص القرآن بالقرآن اور بالاجماع اور بالقیاس کو چھوڑ کر صرف سنت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں تخصیصہ بسنت قد وقع، کہ اے طالب علم جان لو کہ قرآن کے عام حکم کی تخصیص سنت کے ذریعے سے ایک ثابت شدہ امر ہے، یہ ثابت شدہ امر ہے۔ فرماتے ہیں فلا تمل لقول من قد منع، بس تم اس شخص کی بات کی طرف مائل نہ ہونا جس نے اس کا انکار کیا۔ تو میں نے یہاں پر بات عرض کی کہ 2 صورتیں ہیں، ایک متواتر سنت کے ذریعے سے تخصیص، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص کا جو معاملہ ہے اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ناظم رحمہ اللہ نے یہاں پر جس رائے کو اختیار فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ سنت کے ذریعے سے تخصیص ہوگی، پھر چاہے وہ سنت یعنی متواتر ہو یا آحاد ہو، جیسے نیچے خود فرماتے ہیں آحادھا وغیرھا سوا، کہ اس میں خبر واحد اور یعنی متواتر یعنی ایک ہی درجے میں ہوں گے، یعنی خبر کے ذریعے سے بھی، خبر واحد کے ذریعے سے بھی اور خبر متواتر کے ذریعے سے بھی تخصیص ہوگی۔ اور اس کی مثال انہوں نے فرمائی ہے فبالعرایا خصت الربا، یعنی بیع العرایا کے ذریعے سے ربا کی تخصیص کی گئی۔ بیع العرایا سے کیا مراد ہے؟ اور اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ نے یعنی اس بحث کی دوسری طرف ما خص به من السنہ، یعنی اب سنت میں کوئی عام حکم وارد ہوا ہے اس کی تخصیص قرآن کے ذریعے سے۔ یہ کیا تھا؟ ایک تھا قرآن کی تخصیص سنت کے ذریعے سے، اس کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ سنت کی تخصیص قرآن کے ذریعے سے۔ تو اس کی کیا
مثالیں ہیں، تو اس کو اور بیع العرایا سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي وأصوله، بالرغم ممن يجحد، وشهادتي